انفیکشن کنٹرول کے بارے میں آئسولیشن پالیسی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں مضامین پیش کیے گئے. اب مزید کچھ معلومات آپ کو ہم پہنچا رہے ہیں. سانس کی علیحدگی یعنی کہ ریسپریٹری آئسولیشن. اب ریسپریٹری آئسولیشن ایک الگ ٹیکنیک ہے جو کہ ہاسپٹل میں استعمال کی جاتی ہے، وہ بھی خاص قسم کے مریضوں کے لیے ضروری ہے. اس میں سفید کلر یعنی کہ وائٹ کلر کا کارڈ استعمال ہوتا ہے جس میں ساری تفصیل درج ہوتی ہے، اور یہ کمرے کے باہر لگا ہوتا ہے تاکہ اندر جانے والے اس میں دی ہوئی احتیاط کا مطالعہ کریں اور اس احتیاط پر اور ان پریکاشنز پر عمل کر کے کمرے میں داخل ہوں. یہ طریقہ کار ذیل کے مندرجہ ذیل بیماریوں میں اپنایا جاتا ہے: ایڈز، ڈینگی کا بخار، زرد بخار، یلو فیور، ڈینگی فیور، یرقان یعنی کہ ہیپاٹائٹس بی اور سی، ملیریا، ریڈ وائٹ فیور، ریلیپسنگ فیور، سفلس اور زخم کا انفیکشن. نظام تنفس کے مریضوں کی علیحدگی. ریسپریٹری آئسولیشن. اس طریقے میں سفید کلر یعنی کہ وائٹ کلر کا کارڈ استعمال ہوتا ہے جس میں تمام تفصیل درج ہوتی ہے، اور یہ کارڈ کمرے کے باہر لگا ہوا ہوتا ہے تاکہ اندر جانے والے افراد اس کو پڑھ کر اور احتیاطی تدابیر اختیار کر کمرے میں داخل ہوں. یہ ٹی بی، ڈپتھیریا، وائرل ہیمریجک فیور، طاعون پلیگ، نمونیا، چیچک، اسمال پاکس، چکن پاکس، ہرپیز وغیرہ کے مریضوں میں کیا جاتا ہے. اور ملاقاتی حضرات برائے مہربانی کمرے میں داخل ہونے سے پہلے نرسنگ اسٹیشن کو اطلاع دیں، اور یہ ضروری ہے تاکہ نرسنگ اسٹیشن پر جو بھی معلومات موجود ہو اس مریض کے بارے میں وہ بتائی جا سکیں. ہاتھ یعنی کہ ہینڈ واشنگ. مریض سے ملنے سے پہلے اور ملنے کے بعد ہینڈ واشنگ یعنی کہ ہاتھ ضرور دھو لیے جائیں. خصوصی کمرے کے دروازے بند رکھیں. گاؤن. ہر شخص کو کمرے میں داخل ہوتے وقت گاؤن ضرور پہنیں. دستانے. ہر شخص کمرے میں داخل ہوتے وقت ہینڈ گلوز ضرور پہنیں. ماسک. ہر شخص کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ماسک پہنیں. گلدستے، پھول، پودے، تازہ سبزیاں، پھل وغیرہ نہ لائی جائیں. بیمار آدمی کا کمرے میں داخلہ منع ہے، یہ اس کا بورڈ لگا ہو، اور اس کے بعد یہ سب احتیاط کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا جائے. کمرے میں جانے والے سامان کے لیے کسی خاص احتیاط کی ضرورت نہیں. ہاتھ کی صفائی، ہینڈ واشنگ اور اس کے لیے بلو کلر کا کارڈ استعمال ہوتے ہیں، اور یہ واشنگ ایریاز یعنی کہ واشنگ ایریاز میں لگایا جاتا ہے. ملاقاتی حضرات. وہی پریکاشنز ہیں جو ملاقاتی حضرات کو پہلے دی گئی ہیں، اور ان میں وہی مسائل سامنے آتے ہیں، یعنی کہ ملاقاتی حضرات توجہ فرمائیں. برائے مہربانی نرسنگ اسٹیشن سے رابطہ قائم کریں. نرسنگ اسٹیشن کے اوپر معلومات جو مریض کے بارے میں موجود ہیں کہ مریض کی کنڈیشن کیا ہے، سیویئر کنڈیشن ہے یا مائلڈ کنڈیشن ہے، اس کے بارے میں بعض معلومات وقتاً فوقتاً چینج ہوتی رہتی ہیں، تو نرسنگ اسٹیشن پہ یہ معلومات مہیا کی جا سکتی ہیں. اپنا تعارف کرائیں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ آپ کس یعنی کہ اس کے مریض کے قریبی عزیز ہیں یا ایز اے کیجول وزیٹر ہیں. اسی حوالے سے آپ کی یعنی سہولت مہیا کی جائے گی ہاسپٹل میں. برائے مہربانی نرس کی دی ہوئی ہدایت پہ عمل کریں. جو نرسنگ اسٹیشن میں ہدایات دی گئی ہیں یعنی کہ پروٹیکشن کے بارے میں، ان کے اوپر عمل کیا جائے. مریض سے ملنے سے پہلے اور ملنے کے بعد ہاتھ ضرور دھوئیں. ہینڈ واشنگ ضرور کریں. اچھی طرح ہاتھوں کو دھونا مریض کی جلد سے صحت یابی میں مدد کرتا ہے. یہ بہت ہی اہم بات ہے. ہینڈ واشنگ جو ہے 60 to 70% بیماریوں سے بچاتا ہے، اور بہتر طریقے سے ہاتھ دھونے سے جراثیموں کا منتقلی بالکل رک جاتی ہے. علیحدگی ٹرالی. آئسولیشن ٹرالی کی موجودگی. ٹرالی کے میں جو اہم آلات اور
مختلف میڈیسن موجود ہوتی ہیں. آئسولیشن ٹرالی کے اندر اسپیشلی مختلف چیزیں رکھی جاتی ہیں جو کہ آئسولیشن کے مریض کے لیے ضروری ہوتی ہیں. آئسولیشن ٹرالی کی موجودگی ہر علیحدگی کے شعبے میں ہونا ضروری ہے. اس کی تربیت کچھ اس طرح ہوتی ہے. اوپر کے حصے میں تیز دھار والے اوزار کے لیے باکس ہوتا ہے جس میں یہ تیز دھار یعنی کہ شارپ انسٹرومنٹس کی چیزیں 3/4 تک بھری جائیں اور اس کے بعد ان کو صحیح طریقے سے روانہ کیا جائے. حفاظتی اشتہار یعنی کہ اس کی پروٹیکشن کا میتھڈ جو ہے وہ صاف ماسک ڈبہ اور خراب ماسک کا ڈبہ یعنی کہ 2 ڈبے اس میں ہوتے ہیں. ایک میں جو ہے نا نئے ماسک رکھے ہوتے ہیں یعنی جو بھی ماسک استعمال کرے گا وہ پھر اس کو ڈسپوز دوسرے باکس میں کر دے گا تو اس کے لیے دوسرا باکس بھی رکھا ہوتا ہے یعنی جس میں ڈسپوز کیا جائے. اسپرٹ کاٹن یعنی کہ اسپرٹ کی روئی وغیرہ شامل ہیں. درمیانے حصے میں ایک دفعہ استعمال کے صاف دستانے یعنی ہینڈ گلوز اور علیحدگی کے مختلف رنگ کے کارڈ، خطرے کے چسپاں کرنے والے نشان، سادہ چسپاں یعنی کہ اسٹک کرنے والے اسٹکرز، دوا کے کیپسول، نیڈلز اور یعنی کہ میڈیسن کے کپس وغیرہ اور سرنجز وغیرہ ہوتی ہیں. نیچے کے حصے میں پانی میں حل ہونے والے سولوشنز، بیگز، سرخ پلاسٹک یعنی کہ ریڈ پلاسٹک بیگز، پیمپر بیگز، صاف گونس جو کہ اسٹلائز گونس ہوتے ہیں وہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں نیچے کے حصے میں. ایک دفعہ استعمال ہونے والے ایپرن اور مریضوں کے استعمال ہونے والے کپڑے کی چیزیں. اس طرح ٹرالی کی صفائی بہت ضروری ہے اور اس میں ہر چیز ترتیب سے رکھی جانی چاہیے تاکہ جب استعمال کیا جائے تو اس سے بھی کنٹامنیشن ہونے کا خطرہ نہ ہو، تاکہ جو صاف چیزیں ہیں جو اسٹلائز چیزیں ہیں وہ کنٹامنیٹ نہ ہو سکیں اور جو چیزیں استعمال ہو جائیں ان کو ڈسپوز آف کرنے کا طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان کو کہاں ڈسپوز آف کرنا چاہیے. ہر اسٹیج پر ہینڈ واشنگ بہت ضروری ہے. ہر اسٹیج پہ ہینڈ واشنگ ضروری اس لیے ہے کہ ہینڈز اگر کنٹامنیٹ ہو جائیں گے تو انسٹرومنٹس کو بھی کنٹامنیٹ کر دیں گے اور اس کے ذریعے بھی انفیکشن پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے.